اب میرے بھائیوں اگلی 5 احادیث افطار سے متعلق ہے. پہلی حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1990. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے کرے کہ وہ باعث برکت ہے. یعنی فوراً طاقت آ جاتی، کیلوریز. اگر کھجور میسر نہ آئے تو پانی سے افطار کر لے، وہ باعث طہارت ہے. یعنی کھجور یا پانی. یہ بعض لوگوں نے کہا جی نمک نال بھی کر لے، اے بھی نہ ہوئے وہ کولوں لا لیندے نے چیزاں. بھائی نمک دا کدھر ذکر نہیں ہے، کھجور اور پانی کا ذکر ہے. دوسری حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے، مشکات میں 1991. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز مغرب سے پہلے چند تازہ کھجوروں کے ساتھ افطار کیا کرتے تھے. اگر کھجور نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند چھہارے کھا لیا کرتے. یہ چھہارے کھانا بھی سنت ہے، اور یہ جو بد دی جاتی ہے نکاح کے موقع پر یہ میٹھا تقسیم کرنا، یہ بھی سنت ہے. اگر چھہارے بھی نہ پاتے تو پانی کے چند گھونٹ پی کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار فرما لیا کرتے. تو پانی سے بھی افطاری ہو جائے گی، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اکثر لوگ ضروری کھجور ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اگر کھجور نہیں ہے تو پانی کے ساتھ بھی روزہ افطار کرنا سنت ہے، یہ کوئی عیب والا معاملہ نہیں ہے. تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، بڑی کریٹیکل ہے، میں اس کا نمبر بھی بتا دوں، 2357 اور مشکات میں 1993. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے ہیں: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی. یہ افطار کے بعد پڑھنا ہے جب رگ واقعی تر ہو جائے، پہلے نہیں. اور اللہ کے حضور انشاءاللہ ہمارا اجر پکا ہو گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے. مشکات میں اتنی الفاظ ہیں، ابو داؤد میں پوری حدیث ہے. سنن ابی داؤد 2357. وہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کو میں نے 2 کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک تو وہ مطلقاً مٹھی کے بعد داڑھی کاٹا کرتے تھے، مطلقاً، کوئی حج عمرے کا ذکر نہیں. اور دوسرا افطار کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے. داڑھی پہ میرا مسئلہ نمبر 33 ڈیٹیل کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس حدیث کو میں نے بیان کیا وہاں پر بھی. ایک اور مشہور حدیث ہے لیکن پکی ضعیف ہے، مرسل روایت ہے. تابعی نے صحابی سے نہیں، ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مرسل، چھوٹا ہوا واسطہ، منقطع ہے. معاذ بن زہرہ تابعی سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھتے تھے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. لیکن یہ روایت مرسل ہے، چھوٹا ہوا واسطہ ہے، ضعیف روایت ہے، اور اس کو بھی خالص نہیں رہنے دیا ہے. پہلے روایتی جعلی تھی، اس میں بھی لوگوں نے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. وہ ملاوٹ ہوئی، شاید بھی ملاوٹ پائی ہوئی ہے. یہ دعا ویسے ہی کمزور تھی اور بالکل چھوٹا ہوا واسطہ تھا، اور باقی جو ساتھ ملا دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ کیا اس میں کون سے الفاظ غلط ہیں؟ بھائی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. بخاری میں 247 ہے اور مسلم میں 6882. ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی، اس میں الفاظ تھے بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتِ، میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تو نے اپنے نبی کے ساتھ نازل کی. اس صحابی نے دعا میں پڑھ دیا بِرَسُولِكَ، میں اس کتاب پر ایمان لایا جو تیرے رسول کے ساتھ نازل ہوئی. رسول سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی تو چھوٹی ڈگری ہے. اس نے نبی کے الفاظ کو رسول کر دیا، اعلیٰ کام کیا، نیکی کا کام. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بِنَبِيِّ کا کہو، وہی کہو جو میں نے تعلیم فرمایا. یعنی بِنَبِيِّ کا کو بِرَسُولِ کا بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ جائے کہ بندہ خود سے جی وہ واقعنا عذاب القبری، واقعنا عذاب الحشری، پتہ نہیں کیا کچھ داخل کیا ہوا ہے. قرآن میں دعا آئی ہوئی ہے میرے بھائیوں، سورۃ البقرہ میں، بخاری اور مسلم میں موجود ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بخاری اور مسلم میں ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا میں سب کچھ دنیا آ گیا، آخرت میں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے. وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. آخرت کی حسنہ ہونے میں عذاب قبر سے بھی، عذاب محشر سے بھی، اور اسی طریقے سے پولیس رات، یہ ساری چیزیں وفی الآخرۃ حسنہ میں آتی. اور واقعنا عذاب النار میں تو الٹیمیٹ کامیابی آ گئی الحمدللہ. چوتھی حدیث شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب میں ہے، اور شرح السنہ امام بغوی کی کتاب میں، اور مشکات میں 1992 ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروائے تو اسے بھی اس روزہ دار اور مجاہد کے مثل ثواب کیا جائے گا. الحمدللہ. اب یہ مجاہد کو مسلمانوں کا گلا نہ کاٹنے گیا ہو جو واقعی جہاد ہو, یہ اس کانٹیکسٹ میں. 5ویں حدیث افطار کے وقت دعا کی قبولیت کے اعتبار سے جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ہے, مشکات میں 2249. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے. نمبر 1 روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے, افطاری کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. نمبر 2 عادل بادشاہ کی دعا. نمبر 3 مظلوم کی دعا. اور اس میں کئی ڈیٹیلز ہیں, مثلا نمبر 82 میرا دیکھ لیں, دعا کی قبولیت کن معاملات میں نہیں ہوتی اور کئی معاملات میں ہو جاتی ہے اور کیا ایشوز ہوتے ہیں, وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور ضمناً حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں 1753 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی. وہ اس حدیث میں الفاظ تھے کہ دعا قبول ہوتی ہے, اس میں الفاظ ہیں دعا رد نہیں ہوتی. یہ مشکات میں نہیں ہے, میں نے اس لیے ابن ماجہ کا نمبر بتایا. اور اس حدیث کے راوی کہتے ہیں ابن ابی ملیکہ تابعی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے اور افطار کے وقت وہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی. اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں, وہ رحمت جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے, کہ میری مغفرت فرما دے. اس کے علاوہ بھی دعائیں کر سکتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا والی دعا کر لیں. صبح شام کے اذکار کے لیے آئیڈیل وقت ہے. شام کے اذکار کا آئیڈیل وقت غروب آفتاب سے پہلے ہے, کیونکہ وہ شام کے اذکار ہیں, رات کے اذکار نہیں ہیں, شام کے اذکار ہیں. تو سب سے بہتر وقت وہ ہے کہ آپ مغرب اور عصر کے درمیان اور مغرب سے جسٹ پہلے افطار کے وقت صبح شام کے اذکار, وہ بلو کارڈ جو ہمارا ہے وہ کریں.